جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس نیکیوں کے خزانے کی اتنی ہی کثرت ہوگی، اور جس کے پاس نیکیوں کے خزانے جتنے زیادہ ہوں گے شیطان اسی قدر اسے لوٹنے کے لیے زور لگائے گا۔ یہ داستان اللہ کے ایک ایسے محبوب اور مقرب بندے کی ہے جو بے شمار مخلوقات کے دلوں کی دھڑکن ہے، جن کو ساری کائنات حضرت قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، سید الاسیاد، شیخ الملک والجن والانس علی الطلاق، سیدنا غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا مقام اولیاء میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا اسم شریف عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث ثقلین، غوث الاعظم جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: آپ کا نام عبد القادر بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اور جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: آپ کا اسم شریف عبد القادر بن سیدہ امت الجبار بنت سید عبداللہ سومئی بن سید محمد بن سید جواد بن امام سید علی رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام زین العابدین بن سید امام حسین بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کے ایک مقدس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد، والدہ، پھپھی جان، بھائی جان اور صاحب زادگان سب اولیاء الرحمن ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ کے والد محترم سید موسیٰ جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں سے ایک تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کی رات آپ کے والد ماجد نے دیکھا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور ان سے فرمایا: اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو اللہ عز و جل اور میرا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء و اقطاب میں وہی شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری شاہ صادق کے وقت بغداد شریف کے نزدیک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و مبارک کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان تھے، جسے دیکھ کے آپ کا پورا خاندان آپ پر فخر کیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ فرماتے، حتیٰ کہ یہ بات تمام شہر میں مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال کی ہوئی تب آپ نے پہلی مرتبہ ایک بزرگ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف لام میم سے لے کر 18 سپارے زبانی سنا دیے، تو اس پر ان بزرگ نے فرمایا: بیٹے اور پڑھیے۔ تو آپ نے جواباً کہا: بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا وہ پڑھا کرتی تھی
اور میں نے سن کر یاد کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ اور یہ سننے کے بعد میں گھبرا کر اپنے گھر پہنچا اور گھر کی چھت پر چلا گیا، اور میں نے دیکھا کہ میدان عرفات میں کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امی جان آپ مجھے راہ خدا کے لیے وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ بیان کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے وہ میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی کے نیچے سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ میری والدہ ماجدہ نے ہر حال میں راز گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی، اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے بیٹے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تجھ کو خود سے جدا کرتی ہوں، اور مجھ کو اب تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں علم دین حاصل کرنے کی غرض سے میں جیلان سے بغداد کو قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا تو جب ہمدان سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ کسی نے مجھ سے نہ پوچھا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، او لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکو نے پوچھا، کیا ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 40 دینار۔ ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو آپ کی راستگوئی کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ بعد میں دوسرا ڈاکو آ گیا، اس نے بھی آپ سے اسی طرح کے سوالات کیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جوابات ارشاد فرمائے، اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہو گئے تو ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا، تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 40 دینار۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب آپ کی سچائی ثابت ہو گئی تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، وہ نصیحت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کی ہے، اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ڈاکوؤں کا سردار روک کر کہنے لگا، یہ بندہ اپنی ماں کا کتنا فرمانبردار ہے، اور افسوس کہ میں نے اپنی تمام عمر اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دی۔ اور وہ اسی وقت 60 ڈاکوؤں سمیت آپ کے دستے حق پرست پر طائب ہوا اور قافلے والوں کو ان کا مال واپس کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب میں پڑھنے جاتے تو فرشتے آپ کے ساتھ جاتے، اور جب آپ مکتب میں پہنچ جاتے تو فرشتے بچوں سے فرماتے، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کی حالت میں تھے تو ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے دربار میں ایک باپردہ خاتون اپنے کم سن بچے کی لاش ایک چادر میں لے کر سینے سے چمٹائے زور و قطار سے رو رہی تھی، اور اتنے میں غوث پاک دوڑتے ہوئے آئے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔
تو عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا فانی سے چل بسا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہ بچہ بیمار ہو گیا تو اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی اور راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں اسے پھر بھی بڑی امید کے ساتھ لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت بہت مشہور ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم کا دل پگھل گیا اور ان کی رحمت بری زبان سے یہ الفاظ نکلے: محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں، زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ بچے کی ماں نے اپنے بیٹے کی لاش سے کپڑا اٹھایا کہ دیکھا کہ بچہ سچ مچ زندہ ہو چکا ہے اور ہاتھ پیر مار کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس آئے اور ساری بات سمجھ گئے اور اپنی لاٹھی اٹھا کر غوث پاک کی طرف لپکے اور یہ کہا: تو نے ابھی ہی تدبیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ غوث اعظم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ بزرگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارا: اے قبر والو، مجھے بچاؤ! تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ اچانک سے رک گئے، کیونکہ قبرستان سے تقریباً 300 مردے اٹھ کر غوث اعظم کی ڈھال بن چکے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چاند سا چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: بیٹا، ہم تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک پہلے ہی حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے علم فقہ عرصہ دراز تک بہت بڑے فقہاؤں سے حاصل فرمایا۔ علم حدیث شریف بھی بہت بڑے محدثین سے حاصل فرمایا۔ علم تصوف آپ نے حضرت یوسف بن ایوب الحمدانی سے حاصل فرمایا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر، حدیث، فقہ، قلم، اصول اور بہت سے ظاہری اور باطنی علوم کے حامل تھے۔ آپ کے علمی، اخلاقی اور روحانی اوصاف اور خصائی تک علماء نے آپ کو بڑے بڑے القابات سے یاد کیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: کریم الجدین والدریفین، ذوالبیانین، صاحب البرہانین والسلطانین، امام الفرقین والطریفین، ذو السرجین والمنہاجین، غوث الثقلین، غوث اعظم وغیرہ کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کی تکالیف میں بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں: میں نے بڑی بڑی سختیاں اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی وہ بھی پھٹ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں دن رات بیابانوں اور جنگلوں میں رہا۔ میرے پاس شیاطین ہیبتناک شکلوں میں قطار بر قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے اور مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بے حد ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور مجھے غیب سے آواز آتی: اے عبد القادر، اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ تو جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں جدھر سے آتے ادھر ہی چلے جاتے، لیکن ان میں سے ایک شخص میرے پاس آتا اور مجھے ڈراتا اور مجھے کہتا: یہاں سے چلے جاؤ، اور میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر جب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا، مجھ پہ پیاس کا غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں
ایک نورانی سورج ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا، اور ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک شکل والا شخص جس سے بدبو کے ہٹکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو، تو اس نے جانے سے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھنس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب ایک گھوڑے پر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، اے ملعون، دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی خوف نہیں کھا سکتا۔ وہ بولا، آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال، پھندے اور ہلے ظاہر کیے، اور پھر اس نے بتایا، یہ دنیا کے جال ہیں جس پر میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جدوجہد کرتا رہا، یہاں تک کہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درختوں کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف کے ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن حاصل کیے ہیں۔ میں گمنام رہا کرتا تھا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گنگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس میرے سامنے عاجزی کرتا، جو آپ کی مرضی ہوگی وہی کروں گا۔ وہ مجھ سے لڑتا، اللہ عز و جل مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، اور 1 سال تک پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیزیں اور کوئی بھی غذا نہ کھاتا، اور پھر 1 سال بغیر کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائش آتی۔ ایک بار سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح عبادتوں، ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 برس گزار دیے۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا تو دیکھتا جب دوسرے فقیر بھی اس کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اشک کرتے ہوئے نہ اٹھاتا، یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائے اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھ گئی، قریب الموت ہو گیا، تو میں نے پھول والے بازار سے ایک چیز جو کھانے کے لیے پڑی ہوئی تھی اسے اٹھا کر کھانے کے لیے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک
آدمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے دیکھ کر میری بھوک کی شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار میرا جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے۔ راہ موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکا یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیں آپ بھی کھائیں۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے بہت اصرار پر میں نے تھوڑا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ وہ بولا، میں بھی جیلان کا ہوں۔ اچھا آپ بتائیں، آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ سمائی کے نواسے عبدالقادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاش کرتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں بھوک سے نڈھال ہو گیا، میری جان پر بن آئی تو میں نے آپ کی رقم سے بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں لیں۔ حضور آپ بھی اسے تناول فرمائیں کیونکہ یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بہت خوش ہوا اور بچا ہوا کھانا اور اس کو مزید رقم پیش کی۔ اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ دیکھیے تو صحیح، ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے سخت تندرستگی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں حصار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث اعظم کی عقیدت کا دم بھرنے والے نالائق مرید ہیں۔ بھوکے رہنے کی توفیق تو دور رہی، بالفرض 11ویں شریف کی بریانی ہی سامنے آ جائے تو حس کا ایسا غلبہ طاری ہو جائے کہ جی چاہے سارے کا سارا تھال ہی کھا ڈالوں۔ بوٹی تو کجا، کسی کو چاول کا ایک دانہ بھی نہ جانے پائے۔ اے عاشقان غوث اعظم، آپ کو بھی جب دوسرے کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلد جلد نگلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف سرکا لینے کی حس خالی پا جائے، اس وقت اپنے پیر و مرشد سرکار غوث پاک کی بیان کردہ اس حقیقت کے ساتھ فرمان مصطفیٰ بھی ذہن میں دہرا لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس چیز کو جس چیز کی خود اسے حاجت ہو کسی دوسرے کو دے دے، اللہ عز و جل اسے بخش دے۔ بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسے اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 25 سال عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک بعد از نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن کو رسی سے باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گھڑی ہوئی گھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا، اگر نیند کا غلبہ طاری ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا کسل کیا تو نفس نے سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ جس وقت یہ خیال آیا میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر ایک قرآن کریم ختم کیا۔ اب اگر ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو ہم کہاں کے عاشق غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز دفن نہ کیا جائے۔ حضور سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں ظہر کی نماز سے پہلے شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔
تو رسول اعظم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک اجمی شخص ہوں، فضائے بغداد کے سامنے کس طرح تقریر کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں نے منہ کھولا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اب جاؤ اور واعظ و نصیحت کیا کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نماز ظہر سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور انہوں نے بھی مجھے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو، اور میں نے اپنا منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا، بیٹا واعظ و نصیحت کیا کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور والا، آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں تھتکارا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے پیش نظر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، تو پھر جب شہرت ہوئی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم آنے لگا۔ اس وقت میں بغداد شریف کی حلبہ کی عیدگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ رات کو مشقیں اور لالٹین لے کر آتے، پھر اتنا اجتماع ہونے لگا یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی۔ اس وجہ سے باہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا۔ لوگ دور دراز سے گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آتے۔ تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں علماء، فقہاء، محدثین اور مشائخ وغیرہ بکثرت تعداد میں ہوتے۔ آپ کی مجلس میں فاضل علماء، جن کی تعداد 400 تھی، وہ قلم اور دعوت لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس میں نہ ہی کسی کو تھوک آتا تھا اور نہ ہی کوئی کھنگارتا تھا، نہ ہی کوئی کسی سے کلام کرتا تھا۔ کسی فرد کو مجلس میں کھڑے ہونے کی جرت بھی نہ ہوتی۔ آپ کی تقریر سے لوگوں کی وجدانیت کیفیت ہوتی تھی۔ عوام کی کثرت تعداد کی وجہ سے مدرسے کی عمارت کی وسعت ناکافی تھی۔ لوگ باہر فصیل کے قریب سڑک کے کنارے پر بیٹھ جاتے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کرب و جبر کے مکانات کو شامل کر کے مدرسے کو وسیع کر دیا۔ فقراء نے مدرسے کی عمارت بنانے کے لیے زر کثیر خرچ کیا۔ فقراء اور صوفیہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ کی مجلس میں ہجوم بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کی آواز مبارک جتنی قریب والوں کو سنائی دیتی اتنی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی نزدیک اور دور والے حضرت آپ کی آواز یکساں برابر سنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اولیاء اللہ، انبیاء کرام جسمانی اور حیات کے ساتھ اور ارواح کے ساتھ اور جن اور ملائکہ تشریف فرماتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تائید اور تربیت کے لیے جلوہ فرماتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر اوقات مجلس میں شامل ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن جمعہ، منگل اور بدھ کو واعظ و نصیحت کے لیے متعین فرمایا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوت، کریم الاخلاق، خوشبودار پسینے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے قریب رہنے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، ساحل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے محلب ہونے والے، ادب شریعت آپ کے ظاہر اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی دیکھ کر بہت غصہ ہوتے اور سختی فرماتے، لیکن اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی کی مدد نہ فرماتے، کسی ساحل کا سوال رد نہ فرماتے، خواہ جو ان کے جسم کے کپڑوں کا سوال کرتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقام پر
جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور عمل پیرا ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماع میں شریک ہونے والے لوگوں کی دلی کیفیات کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے، تو جب آپ کہتے چپ ہو جاؤ تو ایسے چپ ہو جاتے تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیتا۔ حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فاجر، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہود و نصار اسلام قبول نہ کرتے۔ حضرت غوث الاغیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم میں تقریر ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کے مدرسے عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام کا علم پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد میں دونوں وقت تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور اصول لوگوں کو پڑھاتے۔ علماء عراق اور گرد و نواح کے علماء اور دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس فتوے آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر مطالعہ، تفکر اور غور و خوض کے جواب ارشاد فرماتے۔ بڑے بڑے علماء کو آپ کے فتوے کے خلاف کلام کرنے کی کبھی جرأت نہیں ہوتی۔ علماء عراق کے سامنے آپ کے فتوے پیش ہوتے تو انہیں آپ کے علم پر تعجب ہوتا تھا اور پکار اٹھتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ایسی علمی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس بہت ہی عجیب سوال آیا۔ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہوگا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی عبادت نہ کرتا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران ہو گئے اور اس کا جواب نہ دے سکنے کا اعتراف کیا، تو اس مسئلے کو حضور غوث اعظم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کروائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کر دے۔ اس جواب سے علماء عراق کو کافی تعجب ہوا کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ 528 ہجری میں آپ کے مدرسے نظامیہ کی عمارات تیار ہو گئیں۔ آپ نے بڑی جدوجہد سے درس و تدریس، اخطاء و وعظ کے کاموں کو شروع فرمایا۔ دور دراز سے لوگ حاضر ہوتے، علماء و صلحاء کی ایک عظیم جماعت تیار ہو گئی۔ آپ سے علم و عرفان حاصل کر کے اپنے اپنے شہر واپس چلے جاتے اور تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ تمام عراق میں آپ کے مریدین پھیل گئے۔ آپ کو برائی سے روکنے پر کسی سے قطعاً خوف قطر نہ ہوتا۔ ابو العباس الخضر الحسینی غوثلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم کئی لوگ حضرت غوث ثقلین کے مدرسے میں حاضر تھے۔ خلیفۃ المستنجد باللہ ابو ظفر یوسف حاضر ہوئے اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور آپ کے سامنے مؤدب طریقے سے بیٹھ گیا۔ خلیفہ آپ کی خدمت میں واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور اپنے ساتھ 10 عدد تھیلیاں جو سونے سے بھرپور تھیں اس کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان تھیلیوں کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ آپ نے بہت اصرار پر 2 تھیلیاں جو سب سے زیادہ عمدہ تھی انہیں اٹھا لیا، ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کے نچوڑا تو ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ وقت کو فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو؟ خلیفہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ کوئی بھی خلیفہ وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتا
اور ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ جاتا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خلیفہ وقت کو تحریر لکھتے تو اس انداز سے لکھتے جیسے بادشاہ اپنے ماتحت کو فرمان جاری کرتا ہے۔ خلیفہ آپ کی تحریر کو دیکھتا اور اسے چوم کر آنکھوں پر رکھتا اور کہتا حضرت کا فرمان بالکل درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچائی میری شان و شوکت اور عظمت کا دار و مدار ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ مکتب پڑھنے کے دوران بھی کبھی غضب بیانی سے کام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ ایک بی بی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی اور کہا حضور میرے بیٹے کو آپ سے بہت ہی محبت اور الفت ہے، میں اسے اپنا حق معاف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ سرکار بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول فرما لیا اور اسے مجاہدوں اور سلوک کی منزلیں طے کرنا شروع کرا دیں۔ ایک روز وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دیکھا کہ اس کا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک برتن پڑا ہے جس میں ہڈیاں موجود ہیں، جسے آپ نے تناول فرمایا تھا، اور عرض کیا آپ میرے مولا حضور خود مرغی کھائیں، میرا بیٹا جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پرنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس نے جواب دیا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا سو کھائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل و عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ٹھہرتے، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئے، شام کو میرے پاس 1 دینار بھی موجود نہیں ہوگا، غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر لیتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز روٹیاں پکوا کر غرباء اور فقراء میں تقسیم فرماتے، اور جو کچھ بچ جاتا مغرب کے بعد آپ کا خادم بآوازیں بلند اعلان کرتا جس کسی کو بھی روٹی کی ضرورت ہو لے جائے۔ اگر کوئی مسافر کھانا کھا کر رات بھی بسر کرنا چاہتا ہے تو یہاں رات بسر کر سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیے، نذرانے، تحائف اس کثرت سے آتے تھے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانوں کو ہاتھ میں نہ لیتے، بلکہ نذرانے پیش کرنے والے آپ کے مصلے کے نیچے رکھ دیتے تو آپ ان میں سے کچھ حاضرین میں تقسیم فرماتے اور کچھ پیش کرنے والے کو عنایت فرماتے۔ رقم وغیرہ کے متعلق اپنے خادم کو ارشاد فرماتے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے نان والے اور سبزی فروش کے حوالے کر دو۔ روزانہ شب کو آپ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر آپ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے۔ غرباء اور مساکین کے ساتھ آپ زیادہ دیر بیٹھا کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرماتے تھے۔ طلباء بھی کثرت تعداد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والے کے بیمار پڑنے پر ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور قمری کو بیٹھا دیکھا۔ بیمار شخص نے عرض کیا حضور یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی اور یہ قمری 9 ماہ سے نہیں بولتی۔ یہ سن کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اپنے مالک کو فائدہ پہنچایا کرو، اور قمری سے کہا اپنے مالک کی تسبیح کیا کرو۔ کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی اور قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا، جسے سن کر اہل بغداد بہت محظوظ ہوتے۔
ایک دفعہ دریائے دجلہ میں بہت زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت غوث الاعظم کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مدد کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے، اور دریا کے کنارے پہنچ کر آپ نے عصا مبارک اور دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا، اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی نظر سے اوجھل ہو گئے اور کافی عرصہ تک غائب رہے۔ جب لوگوں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا آپ کو دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب ان کو تلاش کرتے ہوئے ان کے مرید دریائے دجلہ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چلتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں اور مچھلیوں کی کثرت تعداد آپ کے پاس حاضر ہو کر سلام پیش کر رہی ہیں اور آپ کے دستے اقدس کو چومتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث پاک مجلس واعظ فرما رہے تھے اور اہل مجلس خاموش ہو کر آپ کو سن رہی تھی، اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی کہ ایک چیل نے مجلس کے اوپر چکر لگانا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بہت سے حاضرین اس چیل کی طرف توجہ کرنے لگے اور پھر سرکار بغداد نے زور سے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کے سر کو پکڑ لے۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اس چیل کا سر جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر جب آپ کا وعظ ختم ہوا تو آپ ممبر شریف سے اترے اور اس چیل کے سر اور دھڑ دونوں کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گئی اور اڑنے لگی۔ ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے سے گزر رہے تھے۔ ایک مسلمان اور عیسائی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ نے ان سے جھگڑنے کی وجہ پوچھی تو مسلمان نے کہا، حضور والا، یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہ سن کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو عیسائی نے کہا، ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نبی نہیں ہوں بلکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع اور غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر لوں، کیا تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تو عیسائی نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم مجھے بہت ہی پرانی قبر دکھاؤ تاکہ تمہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت پر یقین آ جائے۔ تو اس نے آپ کو ایک پرانی سی قبر دکھائی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے وقت کیا کلام فرماتے تھے؟ اس نے عرض کیا، کم بھی بِإِذْنِ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، یہ صاحب قبر دنیا میں گایا تھا، اگر تو چاہے تو یہ قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا، تمہارے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں۔ عیسائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے حکم سے اٹھ۔ پس قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکل آیا۔ جب عیسائی نے آپ کی یہ کرامت اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت دیکھی تو حضرت غوث پاک کے دست اقدس پر مشرف اسلام ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، میرے مقرب اور مقبول بندے جب مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو میں ان کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہوں۔ مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔
وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زور و قطار سے رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ وہ اپنے نکاح کے بعد دلہن کو کشتی کے ذریعے اس دریا سے لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی، دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر واپس چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بیتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے اپنے ایک کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بامقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں۔ اب نہ تو وہ کشتی باقی رہی ہے، نہ تو اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت بھی دریا کے جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر زندگی کے مرحلے میں داخل کر لیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا، کشتی یکا یک اپنے تمام ساز و سامان بمہا دلہا اور دلہن اور بارات کے ساتھ باہر آئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے تک پہنچ گئے۔ تمام باراتی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بہت سے کفار نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں ایک مجلس کے دوران سب مشائخ کے سامنے واض و نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قدم لہٰذہ ولا رقابتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی بن ہلات رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ممبر کے پاس جا کر آپ کا قدم مبارک پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ دیا۔ بعد میں تمام حاضرین نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو اس وقت خواجہ غریب نواز سید محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے تو یہاں خواجہ غریب نواز اپنا سر جھکاتے، اتنا جھکاتے کہ سر زمین تک پہنچ جاتا اور فرماتے، آپ کے دونوں قدم مبارک میرے سر پر ہیں بلکہ میری آنکھوں پر ہیں۔ اور اسی طرح تمام اولیاء اللہ نے آپ کے حکم پر اپنی گردنیں جھکائیں۔ شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیقات کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قدم لہٰذا ولا رقابتی کلی ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر نے سچ فرمایا ہے، اور کیوں نہ کہتے جب کہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، تمہارا ظاہر اور باطن میرے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی اور میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو اور کیا جمع رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اگر میرا مرید مغرب میں ہوا اور میں مشرق میں ہوا، اگر میرے مرید کا سطر کھل گیا تو میں اس کے سطر کی پردہ پوشی کروں گا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور والا،
اگر کوئی شخص آپ سے بیعت تو نہ کرے مگر آپ کا ارادت مند رہے اور اپنی نسبت کا اظہار آپ سے کرے تو کیا وہ آپ کے مریدین میں شمار ہوگا اور ان کی فضیلتوں میں شریک ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا تو میرے ارادت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اس پر رحمت نازل فرمائے گا، اگر چاہے اس شخص کا طریقہ مکروہ ہے، مگر ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے ہے، اور میرے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے تمام اصحاب اہل مذہب میرے طریقے پر چلنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم ہے، میرے مریدوں پر ہاتھ اس طرح ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔ اگر میرے مرید اعلیٰ مرتبہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اس کی بارگاہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ مرتبہ ہوں۔ اے میرے مرید خوش رہ اور بے بک ہاتھ بحکم رب العالمین جو چاہے تو کر گزر کہ میرا جو بڑا ہے تیرے پاس ہے۔ اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے جس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمایا اور میں اپنی امیدوں کو پہنچا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رائی کے دانے کی طرح ہے اور میرے حکم انسل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جمال اقطاب کا مختار بنایا ہے، بس میرا حکم ہر حال میں جاری ہے۔ کوئی مہینہ اور سال ایسا نہیں جو اپنے ظہور سے پہلے میرے پاس نہ آئے۔ سورج روزانہ طلوع ہوتے وقت مجھے سلام عرض کرتا ہے اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو مجھے سلام عرض کرتا ہے۔ جو کچھ سال میں رکوع پذیر ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر کر دیتا ہے، اور ہر ہفتہ جب شروع ہوتا ہے تو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے، اور جو کچھ ہفتہ بھر میں ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے، اور ہر دن مجھے سلام کرتا ہے، اور دن بھر میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر کر دیتا ہے۔ مجھے اپنے رب و جلیل کی عزت و عظمت کی قسم، میرے سامنے نیک بخت بدبخت لوگ پیش کیے جاتے ہیں، میری نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے علوم اور مشاہدات کے سمندروں میں تیرنے والا ہوں۔ میں زمین میں تم پر اللہ تعالیٰ کی حجات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں، اور زمین پر ان کا وارث ہوں۔ قیامت تک میرے مرید محبوں اور دوستوں میں سے جو کوئی بھی ٹھوکر کھائے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دوں گا۔ مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرے قدم میرے رب کے سامنے برابر رکے رہیں گے، اور یہاں تک کہ میں اور میرے مرید جنت میں نہ چلے جائیں۔ غوث سمدانی، شہباز لامکانی، توحید خالص، اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقامات دین مبین اور احیاء اسلام کے عظیم علمدار تھے۔ حضرت کے ابتدائی دور میں طرح طرح کے فتنوں کا سیلاب تھا۔ اگر ایک طرف فسق و فاجر، بدعت و قرات کا ظہور تھا تو دوسری طرف اعتزال الحد اور صدقہ کا بازار بھی گرم تھا، لیکن آپ نے ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے عمر بھر مخلوق خدا کو شریعت مطہرہ کی تعلیم سے روشناس کروایا۔ ایک خلق کثیر، آپ کے علم و عرفان سے بھرپور ملفوظات و ارشادات سے سرور کون و مکان، شہنشاہ دو جہاں، مالک و زمین و آسماں، احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلدار اور عاشق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلو، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ، لہٰذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن
کسی حال میں نہ چھوڑنا، نماز پنجگانہ اور پابندی سے ادا کرنا، اور اپنی ہر نماز اس خلوص کے ساتھ ادا کرو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکروہات سے بچا کے رکھے۔ انسان کو چاہیے تمام ان کاموں سے اور شریعت سے اعتراض کرے جس سے شریعت مصطفی نے منع فرمایا۔ جو شے انسان کو خدا تعالیٰ کی ذات سے غافل رکھے وہ دنیا ہے۔ انسان کو چاہیے وہ دنیا کو دل سے نکال کر ہاتھ میں رکھے، تو پھر وہ اس کو دھوکہ نہ دے سکے گی۔ سچائی، است بازی اختیار کرو۔ یہ دونوں صفتیں نہ ہوتی تو کسی شخص کو بھی قرب الہی حاصل نہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 561 ہجری کو بیمار ہو گئے اور علالات کے دوران آپ کے صاحبزادہ حضرت سیدی شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا، حضور والا مجھے کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیں جن پر آپ کے انتقال کے بعد عمل کروں۔ تو آپ نے فرمایا، اے برخوردار، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرو، توحید کو لازم پکڑ لو۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے تو اسے کوئی چیز خالی نہیں رہتی اور اس کے احاطے علم سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی۔ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، بے شک تمہارے علاوہ بھی کچھ اور حضرت میرے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ فراخ کر دو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور جگہ کو تنگ نہ کرو۔ آپ ملائکہ کی جماعت اور ارواح مقربین کے آنے پر ان کو سلام کا جواب بار بار دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، بسم اللہ آؤ، اور آپ بار بار اپنا ہاتھ مبارک اٹھاتے اور ان کو دراز فرماتے اور زبان مبارک سے فرماتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات آپ فرماتے، توبہ کرو اور صف میں شامل ہو جاؤ۔ بعض اوقات آپ یہ بھی فرماتے کہ نرمی کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس حق آیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، میں مدد چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو پاک اور برتر ہے اور ایسے زندہ ہے جسے موت کا کوئی خوف نہیں۔ پاک ہے وہ جو قدرت کے ساتھ ساتھ سب پر غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ آواز مخفی ہو گئی اور زبان مبارک آپ کے تالو سے جا ملی۔ پھر آپ کی روح مبارک حفظ انصاری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی اولاد کثرت تعداد میں تھی، جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں، سیدنا شیخ عبدالوہاب، سیدنا شیخ عیسیٰ، سیدنا شیخ عبدالعزیز، سیدنا شیخ عبدالجبار، سیدنا شیخ عبدالرزاق، سیدنا شیخ محمد، سیدنا شیخ عبداللہ، سیدنا شیخ یحییٰ، سیدنا شیخ موسیٰ، سیدنا شیخ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے رتبوں کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہماری یہ سیریز سیرت غوث ثقلین مکمل ہوئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیریز میں۔ خدا حافظ۔